بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص کے فضائل۔ حدیث میں سورت کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ ان میں سے 3 احادیث اور ایک وظیفہ یہاں درج ذیل ہے۔ حدیث نمبر 1 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف سے لی گئی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، یہ سورۃ الرحمن کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، بخاری شریف۔ اور ایک اور حدیث پاک میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ ارشاد فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی، ترمذی شریف۔ یہ سورہ اخلاص کے فضائل ہیں۔ اور نمبر 4 پہ تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر خالی ہو تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرے اور ایک بار قل ہو اللہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل فقر و فاقہ سے محفوظ رکھے گا۔ سورہ اخلاص کا یہ بہت مجرب عمل ہے۔ سورہ اخلاص کا شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ اس سورہ کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ عز و جل کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے؟ کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثہ میں پائی اور اس کا کون وارث ہوگا؟ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح کی اور جاہلانہ خیالات و ابہام کی تاریخیوں کو لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کے انوار کے بیان سے محو کر دیا۔ دوستو، یہ سورہ اخلاص کے فضائل ہیں، اس سے برکت حاصل کریں۔